امید ہے اگلے ہفتے ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں گے۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ نے فائرنگ بند کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اسرائیلی فوج بیروت نہیں جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے نتیجہ خیز گفتگو ہوئی۔ اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا۔ حزب اللہ سے بھی نمائندوں کے ذریعے اچھی گفتگو ہوئی۔ اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ ایران سے بات چیت پہلے سے زیادہ تیزی سے جاری ہے۔ مذاکرات ختم ہوئے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پیغامات معطل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ایران پر بم گرانا شروع کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں۔ بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہوگا۔ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو؟ جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ ٹرمپ نے کہا لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کو روکو۔ موجودہ صورتحال نہ صرف خطے میں جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے بلکہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی عمل پر بھی منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو سخت لہجے میں ہوئی۔ بعد ازاں سفارتی ذرائع نے صورتحال کو سنبھالا اور جنگ بندی کے فریم ورک پر بات چیت جاری رکھنے کی کوشش کی۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی افواج کی کارروائیاں منصوبے کے مطابق جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعلان۔ کہا صدر ٹرمپ کو بتایا کہ حزب اللہ کو حملے روکنا ہوں گے۔ حزب اللہ نے حملے نہ روکے تو بیروت کا نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر بن گویر کی بیروت پر حملے روکنے کی اعلان پر بھی تنقید۔ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ حزب اللہ کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے اور اسرائیلی جنگجوؤں کو مکمل اختیار دیا جائے۔ شمالی علاقوں میں سیکیورٹی بحال کرنا ناگزیر ہے۔ لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ احتجاجاً روک دیا۔ ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے تک مذاکرات سے انکار کر دیا۔ مزاحمتی محاذ اور ایران نے اپنی حکمت عملی کے تحت آبنائے ہرمز کو مکمل بند کرنے اور آبنائے باب المندب سمیت دیگر محاذوں کو فعال کرنے کا ایجنڈا طے کر دیا۔ ایرانی صدر نے لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف انتہائی تشویشناک قرار دے دی۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور اسپیکر محمد باقر غالباف نے خبردار کر دیا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور لبنان میں جنگی جرائم کی قیمت واشنگٹن اور تل ابیب کو چکانا ہوگی۔ ہر اقدام کی قیمت ہوتی ہے اور حساب دینا پڑتا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی اور لبنان میں اسرائیلی فورسز کے حملوں سے واضح ہے جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی جا رہی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں لبنان پر اسرائیلی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ سربراہ ایرانی پارلیمنٹ سیکیورٹی کمیٹی نے اسرائیلی حکومت اور امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ابراہیم عزیزی نے کہا یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں یہ کھوکھلی دھمکی نہیں۔ ایرانی فوج جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ حزب اللہ نے امریکی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حملے روک دیے جائیں گے۔ لبنانی صدارتی دفتر کے مطابق حکام کو حزب اللہ کی جانب سے تجویز کی منظوری کی تصدیق موصول ہو گئی۔ اسرائیل بیروت پر فضائی حملے بند کرے گا۔ حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی سے گریز کرے گی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اس منصوبے کو مزید وسعت دے کر لبنان کے تمام علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔ حزب اللہ کا پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کا اعلان۔ سینئر رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا یہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں جنگ بندی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ نے 3 انتہا پسند اسرائیلی آباد کاروں پر سفری پابندی عائد کر دی۔ کیوی وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز نے تینوں آباد کاروں کو انتہا پسند قرار دے دیا۔ کہا ایتمار یہودا لیوی، ہاریل ڈیوڈ لیبی اور ایلیو لیبی اب نیوزی لینڈ کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ ان افراد نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے پھیلاؤ میں فعال کردار ادا کیا جس میں تشدد کا استعمال بھی ہوا تھا۔ آباد کار کی سرگرمیاں
اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے امن اور سلامتی کے لیے خطرے میں ڈال رہی ہیں اور خطے کو مزید بحران کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ غیر قانونی بستیوں کی توسیع اور آبادکاروں کا تشدد خطے میں پائیدار امن کے قیام کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، پاکستان، فرانس سمیت متعدد ممالک کا اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل کے لبنان پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان لبنان کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا تھا، اقوام متحدہ کو لبنان میں موجودگی برقرار رکھنی چاہیے۔ لبنان میں امن فوجیوں کی تعداد 5,500 تک کی جا سکتی ہے۔ فرانس کے نمائندے نے کہا کہ اسرائیل کی دیرپا سلامتی جنگ میں ہے اور نہ ہی قبضے میں بلکہ اس ہمسایوں کے ساتھ امن اور خطے کے استحکام میں ہے۔ امریکی سفیر نے حزب اللہ کو کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اسرائیل پر حملے بند ہونے پر ہی صورتحال معمول پر آ سکتی ہے۔ ایران کی پاکستان سے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی درخواست۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، کہتے ہیں اسرائیل کے لبنان پر ممکنہ حملوں کے احکامات پر شدید تشویش ہے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور، کہا جنگ بندی کے تسلسل سے موجودہ مفاہمت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پاک ایران وزراء خارجہ کا قریبی رابطوں میں رہنے پر اتفاق۔ جب آپ کی قسمت کے سارے فیصلے، تمام فیصلے، شگر میں کیا ہوگا، کھپلو میں کیا ہوگا، دیامر میں کیا ہوگا، گلگت میں کیا ہوگا، اسکردو میں کیا ہوگا، وہ اسلام آباد والے جب فیصلے کرتے ہیں آپ نے تو اس کا نقصان بھگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام نہاد ہی جو وزیر پھر رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور بلوچستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی وزارت ختم کرنے کا مطالبہ۔ وفاق اور گلگت بلتستان کے الیکشن ایک ساتھ کرانے کی تجویز۔ پی پی چیئرمین کا شگر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد سمجھتا ہے سب کچھ اس کے ماتحت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں۔ دوسری سیاسی جماعتیں سوچتی ہیں کہ آپ کے وسائل ان کے وسائل ہیں۔ جی بی کے عوام کو حقوق دلانا پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں سلیکٹ کرو۔ پچھلے انتخاب میں پیپلز پارٹی کی نشستیں چھینی گئیں۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ امید ہے گلگت بلتستان کے عوام مایوس نہیں کریں گے۔ خطے میں جنگ کے نقصانات۔ صدر مسلم لیگ نون انتخابی سرگرمیوں کے لیے آج گلگت بلتستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ نواز شریف پارٹی رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کریں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات اور عوام کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور یورپی یونین کا تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کی سربراہ کایا کلاس کی ملاقات۔ شہباز شریف کا یورپی یونین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں دور پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان مضبوط تجارتی تعلقات کے فروغ میں GSP+ کی اہمیت کو اجاگر کیا، کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ مشرق وسطی میں امن کے فروغ کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت پر پوری قیادت سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل امن کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کایا کلاس نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ یورپی یونین کی افغانستان سے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی موقف کی بھی حمایت۔